بن یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے خاندان کے ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس نے اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو پسند نہ کیا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ آپ نے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح کالعدم قرار دے دیا۔ تب اس نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ لڑکی بیوہ یا طلاق یافتہ تھی۔ بیوہ یا طلاق یافتہ کا نکاح اگر اس کی مرضی کے خلاف کر دیا جائے تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تاہم وہ عدالت کے ذریعے سے یہ نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ اس ناخوشگوار نتیجے سے بچنے کے لیے پہلے ہی افہام و تفہیم سے کسی متفقہ رائے پر پہنچ جانا بہتر ہے، یعنی نکاح وہاں کیا جائے جہاں عورت بھی راضی ہو اور سرپرست بھی راضی ہو۔ عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس نے کہا میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں، تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد نادار ہیں اور ان کا بھتیجا خوشحال ہے، وہ چاہتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے انہیں بھی مالی فوائد حاصل ہو جائے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بھتیجا نادار ہے، والد میرا رشتہ دے کر اس کا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ کر اس کی عزت کریں کہ فلاں کا داماد ہے۔ والدین کو بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیر بالجبر ایسی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں جو اسے پسند نہ ہو۔ ایسی صورت میں لڑکی کا نکاح فسخ کرانے کی اجازت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے جبکہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح قائم رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی۔ ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں ٹھہرے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بخار آیا تو میرے سر کے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ کندھوں تک لٹکتے ہوئے تھوڑے سے بال رہ گئے۔ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی اور میرے ساتھ چند سہیلیاں بھی تھیں کہ میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس گئی، مجھے نہیں معلوم ان کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے تک لے آئیں۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا سانس کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امی جان نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا، پھر مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ دیکھا تو گھر میں چند انصاری خواتین موجود تھیں۔ انہوں نے دعائیں دیں، خیر و برکت کے ساتھ آؤ، تمہاری قسمت اچھی ہو۔ امی جان نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔
انہوں نے میری حالت کو درست کیا، کنگھی کی، زیب و زینت کر کے دلہن بنا دیا۔ مجھے تب پتہ چلا جب چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور خواتین نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ نابالغ بچی کا نکاح درست ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا۔ جھولا ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے جو درمیان سے اونچی جگہ رکھی ہوتی ہے، بچے اس پر دونوں طرف بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ ایک طرف سے نیچے ہوتی ہیں تو دوسری طرف سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ رخصتی کے وقت دلہن کو زیب و زینت آراستہ کرنا مسنون ہے۔ رخصتی کے وقت ہمسایہ خواتین کا جمع ہونا اور تیاری میں مدد دینا بھی درست ہے۔ دلہن کو تیار کروانا بھی ٹھیک ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا چاہیے، بے حیائی اور بے پردہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں، یہ ہندوانہ رسم۔ جہیز بھی غیر اسلامی رسم۔ 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے عرب کے اندر، اور بالغ ہونے پر اس کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کسی خاص عمر کی شرعاً کوئی شرط نہیں، اس لیے موجودہ آئلی قوانین میں مخصوص عمر کی جو شرط لگائی گئی ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے داماد عطا فرما، بیٹیوں کو اللہ سکون والی ایمان والی زندگی عطا فرما، جن کی بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی بیٹیاں خوش ہیں اللہ کریم انہیں مزید خوشیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ